اس میں چند ایک باتیں ہیں کہ فتویٰ کیا ہے، یعنی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس حدیث سے کیا استدلال کرتے ہیں اور اس دن کو کس طرح مناتے ہیں۔ تیسری بات، اہل سنت کے لوگ اگر اس عید کو مناتے ہیں، یعنی اس دن کو بطور عید مناتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے اور اسے بطور عید منانا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا حکم شرع بیان کرتا ہوں۔ اس کی شرعی حیثیت عید کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ یوم غدیر خم کو عید کے طور پر منانا یہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بانی ایک عراقی شیعہ حاکم معز الدین ہے۔ اس نے 18 ذی الحجہ کو 352 ہجری کو بغداد میں اس عید کو منانے کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی تاریخ میں اس کو عید کا نام نہیں دیا گیا، اور منانے والا جو ہے وہ خود اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے آتش بازی کروائی اور اس نے لائٹنگ کروائی۔ بعض روایات کے مطابق تو اس دن نماز عید بھی ادا کی گئی، حالانکہ 18 ذی الحجہ کو کوئی عید کی نماز کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں سے بھی نہیں ہے۔ اس کا بانی معز الدین ہے جو کہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس کو منانے کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں، اس نیت سے مناتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں کسی خلیفہ کا، آپ حضور کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے خلیفہ بلا فصل، بلا فصل، کوئی فاصلہ نہیں ہے، آپ کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا پہلے تینوں خلیفہ کی خلافت کا انکار ہے۔ نہ سیدنا ابو بکر، نہ سیدنا عمر، نہ سیدنا عثمان غنی، یہ کوئی خلیفہ نہیں ہے، اور ان کی خلافت کا انکار کرنا گمراہی ہے، بددینی ہے۔ اس لیے کہ کثیر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خلیفہ بنایا۔ اجماع سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ کرام نے متفقہ طور پر انہیں خلیفہ مقرر کیا۔ اور پھر اگر حدیث غدیر خم سے یہ استدلال کیا جائے، یعنی اس بات کو ثابت کیا جائے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، تو ایک حدیث کی وجہ سے کئی احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ میں وہ احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ کس کس حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ لہٰذا اس عقیدے کے طور پر جو عقیدہ گمراہی پر مبنی ہو، جو عقیدہ بددیانتی پر مبنی ہو، اس دن کو عید کا نام دے کر منانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ حدیث کون سی ہے جو حدیث غدیر کا کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ تو وہ حدیث پاک ہے جسے بہت ساری کتابوں نے حدیث کی ذکر کیا، المستدرک نے، سنن الکبریٰ نے، امام احمد بن حنبل نے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث پہ کوئی کلام نہیں ہے، حدیث کو سمجھنے پر کلام ہے، حدیث سے استدلال پر بات ہے۔ اب حدیث پاک کیا ہے؟ رمضان المبارک میں 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو
مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ لینے کے لیے یمن کی طرف لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ کہاں بھیجا تھا؟ یمن کی طرف۔ توجہ ہے، یمن کی طرف۔ کہاں بھیجا تھا؟ یمن کی طرف۔ آپ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے، یہیں پر قیام کیا۔ دوران قیام مولا کائنات علی المرتضی شر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی آپ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ جو خمس آپ لے کر آئے تھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس سفر میں مولا علی کے ساتھ جو ساتھی تھے، ان ساتھیوں میں بعض ساتھیوں کو آپ کے فیصلوں پر ایک تشویش تھی، اعتراض تھا۔ ہو جاتا ہے چند آدمی سفر کریں تو سفر میں کسی بات پر کسی کے ساتھ کوئی اعتراض، کوئی شکوہ شکایت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، انسانی فطرت ہے۔ ہر ایک بات ہر ایک کی دوسرے کو سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے، لیکن اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ سفر کو جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو جب حضور کے پاس پہنچے تو ان صحابہ نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ کی بارگاہ میں شکایت پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں حضرت علی جو ہمارے امیر ہیں ان کے بارے میں اس بات پر شکایت ہے۔ وہ شکایت پیش کرنے والے سیدنا بریدہ اسلمی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تھے، خود حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے میں نے حضرت علی کی شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ متغیر ہو گیا، غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے کہ تو علی کی شکایت کرتا ہے؟ علی کو میں نے امیر بنا کر بھیجا ہے، امیر کی اطاعت لازم ہے، اور علی میرا انتخاب ہے، اس کی شکایت کرتا ہے۔ اس شکایت میں مولا علی حق پر تھے۔ تو جب انہوں نے شکایت کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر، جب آپ حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے حج کر کے، اور خم ایک جگہ کا نام ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے، اس خم کے مقام پر جہاں پر صحابہ میں سے اس سال تقریباً 1,00,000 صحابہ نے حج کیا، اور اس مقام پر صرف یمن کے اور مدینے کے صحابہ تھے، باقی صحابہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے آ کر یہ شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ جو وہاں پر موجود تھے ان میں آپ نے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے بریدہ، کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ النبی اولا، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کی جانوں کا حقدار ہے۔ مومن اپنی جان کا اتنا حقدار نہیں، اللہ نے جتنا نبی کو حقدار بنایا ہے، جسے چاہے مقرر کرے، جس کے لیے جو چاہے آپ مقرر فرما دیں۔ تو ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر آپ نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، تو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے، اور مولا کائنات علی المرتضی کی کمال شان کو بیان کر رہی ہے۔ ہمارے یہ جو میں کلام کر رہا ہوں، اس سے مراد حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کی شان میں معاذ اللہ کمی مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ حدیث سینہ تان کے بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جتنی حدیثیں حضرت مولا علی کی شان میں ملی ہیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملی۔ آپ کو تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اس حدیث کا مفہوم غلط بیان کر کے دیگر صحابہ کی شان کی
شان میں کمی کرنا، تنقیص کرنا، یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ اس بات کی ہم نفی کرتے ہیں۔ لہذا اب ان لوگوں نے کیا کیا، اس حدیث میں جو ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا، لفظ مولا کو پکڑا اور کہا مولا کا مطلب ہے متصرف، اختیار والا، ایسا اختیار والا۔ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کا معنی ہے خلیفہ، کیونکہ وقت مختصر ہے، اب میں لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا، موسم بھی گرمی کا ہے۔ یوں سمجھیے کہ انہوں نے مولا کا مراد لیا خلیفہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا سے مراد خلیفہ نہیں ہے، مولا سے مراد ہے مددگار، مولا سے مراد ہے دوست۔ پس منظر دیکھیں حدیث کا، ان کو شکایت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شکایت کو دور کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، اور دوست سے شکایت نہیں کی جاتی، دوست پر اعتراض نہیں کیے جاتے۔ بھائی خلیفہ پہ تو اعتراض ہو سکتے ہیں، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ محبوب پر اعتراض نہیں کیے جاتے، ولی سے بنا ہے۔ محدثین نے، ملا علی قاری نے اس بات کی وضاحت کی کہ ولی اس کی ضد ہے عدو، دشمن۔ تو ولی جب دوست اور دشمن چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے، ولی کا ضد ہے، ولی کی ضد ہے دشمن، تو ولی کا مطلب کیا ہوا؟ دوست، محبوب۔ حدیث کا پس منظر بھی یہی بتاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے دوست، محبوب، مددگار۔ کہیں بھی کسی بھی لغت کی کتاب میں مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ لینا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ چند ایک باتیں اگر میں کروں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اگر مولا کا مطلب دوست اور مددگار نہ لیا جائے، خلیفہ لیا جائے، تو مجھے بتائیے قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور صالح مومن بھی تمہارے مولا ہیں۔ مولا بمعنی خلیفہ، تو اللہ بھی خلیفہ ہے، جبریل بھی خلیفہ ہے، صالح مومن بھی خلیفہ ہے، تو بتائیں پھر اللہ کس کا خلیفہ ہے؟ معاذ اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اگر علی کے ساتھ جو لفظ مولا آ رہا ہے اس کا معنی خلیفہ ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں میں بھی مولا ہوں، تو بتائیں رسول اللہ کس کے خلیفہ ہے؟ کیونکہ لفظ مولا دو بار آیا نا، من کنت مولا، جس کا میں مولا، فعلی مولا، علی اس کا مولا، تو مولا دو بار آیا، ایک بار رسول اللہ کے ساتھ، ایک بار مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ تو ایک جگہ پر معنی خلیفہ کرو تو دوسری جگہ پر بھی تو معنی خلیفہ ہی کرو، تاکہ دونوں جگہ ایک معنی ہو جائے۔ چلے علی کے ساتھ معنی خلیفہ تو سمجھ میں آتا ہے، اگر یہی معنی رسول کے ساتھ کریں تو معنی ہی بگڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کس کے خلیفہ ہیں؟ آپ کو کس نے خلافت دی ہے؟ مخلوق میں تو آپ کو خلافت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بھی یہاں پر بمعنی دوست ہے، بمعنی مددگار ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ مولا ہے یعنی اگر خلیفہ مان لو تو خلیفہ ہیں۔ حضور کی موجودگی میں علی خلیفہ تھے کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں مولا ہوں تو علی خلیفہ ہوں گے، آپ فرماتے ہیں تو اس وقت تو آپ خلیفہ نہیں تھے، اس لیے بھی اس کا معنی خلیفہ نہیں لیا جا سکتا۔ چوتھا معنی یہ ہے، چلے مان لیں کہ حضرت مولا علی کے بارے میں جو مولا فرمایا اس حدیث میں اس سے مراد خلیفہ ہے، تو کیا معنی ہوگا جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، علی خلیفہ ہے؟ تب بھی خلیفہ بلا فصل کہاں سے ثابت ہوا؟ اتنا ثابت ہوا کہ علی خلیفہ ہیں، یہ ثابت نہیں ہوا کہ علی پہلے خلیفہ ہیں اور تین خلیفہ ہی نہیں ہے۔ علی خلیفہ ہے اپنے مقام اور اپنے وقت پر ہے، صرف خلافت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر آخری بات، کیونکہ وقت پورا ہے اور دلائل اور بھی ہیں، آخری بات یہ بتائیے
کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہی کرنا تھا تو جہاں مجمع زیادہ ہے وہاں پر خلافت کا اعلان کرنا بہتر ہے یا جہاں کم ہے وہاں پر بہتر ہے؟ بولیے۔ تو حجۃ الوداع میں سرکار نے خطبہ دیا، آپ نے قوم کو سمجھایا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ کے حکم ارشاد فرمائے، سارے اہم مسائل بیان کیے۔ اگر خلافت کا اعلان ہی مقصود تھا تو حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور نے نہیں کیا۔ غدیر خم پر آ کر سرکار مولا کا اعلان فرما رہے ہیں، تو جہاں پر کم لوگ ہیں تو کم لوگوں میں کس طرح خلافت کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، خود اہل تشیع کے نزدیک اب یہ علمی بات ہے کہ خلافت آپ کے لیے سرکار نے فرمایا مولا ہوں اور علی بھی مولا ہے، تو خود اہل تشیع کے نزدیک یہ بات ہے کہ امامت کے لیے ایسی دلیل چاہیے جو قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو، یعنی جس کا ایک ہی معنی ہو اور بالکل واضح ہو، ایسی دلیل چاہیے۔ تو اولاً یہ حدیث جو ہے ہم اسے قطعی الثبوت نہیں مانتے، خبر واحد مانتے ہیں، لیکن اگر مان لیا جائے جس طرح اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس کے 90 راوی ہیں صحابہ، مان لیں قطعی الثبوت تو ہو گئی، قطعی الدلالت نہیں ہوئی۔ قطعی الدلالت کیوں نہیں ہوئی؟ دلالت کا مطلب ہے رہنمائی، مولا کا لفظ اپنے معنی پر رہنمائی کمال درجے کی نہیں کر رہا، کیوں کہ اس کے بہت سارے معنی ہو گئے، دوست بھی اس کا معنی، محبوب بھی اس کا معنی، مددگار بھی اس کا معنی، اور آزاد کرنے والا بھی اس کا معنی، آزاد شدہ غلام بھی اس کا معنی۔ اتنے معنی جب ایک لفظ کے ہو جائے تو اس لفظ کی اپنے معنی پر دلالت قطعی نہیں رہتی، یقینی نہیں رہتی، موہوم ہو جاتی ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ اور خود ان کے نزدیک یہ حدیث جو کہ قطعی الدلالت نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث سے مولا بمعنی خلیفہ ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا یہ کن کا شعار ہے۔ لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ اس دن پر آ کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ مشابہت نہ دیں، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی قوم سے کہلاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان وراء الورا ہے، اللہ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، ہم غلط مفہوم بیان کر کے ان کی شان کو بیان کریں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی شان کو ویسے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ آمین۔